اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. آج دوبارہ سے ہمیں اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہو رہی ہے. جب ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پروگرام کو, اور کیا منصوبے ہیں جن کو اس کے اندر شامل کیا جائے, اس میں سے صوبے کی کیا ذمہ داری ہوگی, وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی, تو اس میں تقریباً تمام منصوبوں کے اوپر اتفاق تھا. ایک دو ایسے منصوبے تھے جس کے اوپر اتفاق نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا وہ بحث والا معاملہ ہو گیا کہ وفاق زیادہ پیسے لگا رہا ہے اس پیکج کے اندر, یہ صوبہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تو وفاق نے زیادہ پیسہ لگایا. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, یہ جو منصوبوں کی بات چیت ہو رہی ہے ہماری بات میں جاری رہے گی, تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے, صوبہ کیا کر رہا ہے, صرف اسی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے, اگر صوبے کے لیے ممکن ہوتا یہ کام بذات خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور خصوصی طور پہ کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور مشترکہ طور پر کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے, یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کتنا نہیں لگایا. ہم نے تو اس بات پہ اتفاق کر لیا, لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنس, میرے پاس پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے, تو وفاق کیا کر رہا ہے. پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا, اس کے اندر 36 ارب روپے صرف وفاق کے لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ان کو سوشل میڈیا پہ کرنے دو, بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کر رہی ہے ان کو کرنے دو, یہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ بھیجا گیا, اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کا کلپ نہیں تھا, وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم این اے کا کلپ نہیں تھا, وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا کلپ تھا. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے, تو وفاق کو صرف 300 ارب دے رہا ہے. تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے, وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے. میں ان سے گرا نہیں کر رہا ہوں, مراد شاہ نے, چیف منسٹر نے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو. لیکن کیونکہ چیئرمین آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے, اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پرسوں کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا, تو کل شاید علی زیدی سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایڈوانٹیج یا ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی ذرا سے آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں, اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے. تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں, یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے, ساتھیوں سے جو اس میں جو کام ساتھ کر رہے ہیں, اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے. جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے. ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن, جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں, اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. جیسے میں نے کہا اس میں سے کچھ ایک آدھ منصوبے, ایک دو ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی لیڈ ہو. ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیا کمپلیکیشن ہے, اور میں اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. ہماری طرف سے تو 1100 ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتا ہے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیو دیتا ہے, تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے. لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے,
ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں. صرف سچ بولیے, جو بات ہے اتنا بتائیے, کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا, اگر یہ کامیاب ہوگی, کاوش کامیاب ہوگی, تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں, یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے, پاکستان کی حکومتیں, چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں, وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, جو ملک کا فائنینشیل سینٹر بھی ہے, صنعتی سینٹر بھی ہے, جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے, اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا, اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی, تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے. یہ, اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا, مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں, صرف کراچی سے نہیں, سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں, کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا, اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں. ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی, بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا, لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں, میں نے سوچا, میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس یا نہ کروں. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں, اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے, یہ کراچی, سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے. اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کوئی سیاست نہیں ہے. اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. خدا را اس اسپرٹ سے کام کیجئے. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ 1 قدم آگے بڑھائیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو, یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی, آج بھی ہے, امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے, میں آج پھر دہراؤں گا, وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے, ہمارے اتحادی بھی ہیں, کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں, ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے, اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں, اور تحریک انصاف کراچی کے 16 بیان مقرر اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ, اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی. بہت شکریہ. اسد بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی تک مناسب بات کی, اور ہم اس سے متفق بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آل گڈ. ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے, لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا گیا ہے, تو اس بات کو واضح طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی امدادی پیکج نہیں ہے, بلکہ یہ ترقیاتی پیکج ہے جو کہ کراچی کے عوام کو اس کا حق دیا جا رہا ہے.
اور آپ سب کو پتا ہے کہ جیسا انہوں نے اسد عمر صاحب نے فرمایا ابھی کہ کراچی منی پاکستان ہے، معاشی ہب ہے، اور اسی حوالے سے آج اگر اگلے 3 سال میں کراچی پہ 1.1 ٹریلین پیسے لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کراچی کما کر اس ملک کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی جو طریقہ کار اپنایا گیا، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیفٹی گارڈ لگائے گئے ہیں، بالخصوص کے پیسے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونا اور دوسری چیز ٹائم لائن، یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ ڈسٹریبیوشن بھی کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی اور صوبائی حکومت کیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کے وعدہ طور پہ نتائج نظر آئیں گے، اور دوسرے ماضی ہونے والے تمام جو امدادی پیکیج یا ترقیاتی پیکیج کراچی کے لیے دیے گئے تھے اس سے مختلف ثابت ہوگا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی MKM پاکستان، PTI، صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیج پر موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کل MKM پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور چونکہ MKM پاکستان ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہر کی، تو اس سلسلے میں اور MKM آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو MKM پاکستان اور PTI میں MOU سائن ہوا تھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا سینسس کے حوالے سے. ہم نے کل پرائم منسٹر پاکستان کو بھی بتایا کہ سینسس کے حوالے سے MKM کی اپنی آبزرویشن ہے، اور ہمیں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے، اور کمیٹی کی غالباً جو کنوینر ہے علی رضی صاحب ہیں، اس میں میں بھی ممبر ہوں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی کے عوام کو صحیح طور پہ جینا جائے. آپ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کیا آبزرویشن تھی. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، اور تمام NGO حتیٰ کہ جو سینٹ میں میرا خیال تاج حیدر صاحب کا اپنا بیان موجود ہے کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے زائد ہے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو 5% آڈٹ MKM پاکستان نے MOU پہ سائن کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے چند ہفتوں میں ہماری کمیٹی بیٹھے گی، اور ہم کافی حد تک آگے بڑھ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ ساتھ ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 148 کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس میں جہاں MKM پاکستان پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، ہمارے ریکویسٹ پہ بڑی آنر کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جنوری میں جتنا اسد عمر بھائی بھی شامل تھے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہوئی آرٹیکل 148 کے حوالے سے. ہوپ فلی اٹارنی جنرل نے غالباً اگلے ہفتے اس کو فیصلہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی، تو آرٹیکل 148 کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوگا. کیوں فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ ہم وعدہ طور پہ ہمیشہ یہ بات کہتے چل رہے ہیں، کوئی ایگری کرے نہ کرے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میئر ناکام ہو گیا، ہم کہتے ہیں میئر ناکام نہیں ہوا ہے، بلکہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ناکام ہوا ہے. اس لیے ہماری خواہش ہوگی کہ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کی جائے. میرا خیال ہے ہماری وفاقی حکومت ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا بھی سیم آئیڈیا موجود ہے. اور اس سلسلے میں ہماری ڈسکشن وزیر اعلیٰ سے بھی ہوئی ہے، وہ بھی بڑے فراغ دل تھے. آج سے 2 دن پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جتنی ملاقاتیں ان کے ذہن میں بھی ہے کہ چیزوں میں تبدیلی لائی جائے، اور وعدہ طور پر نظر آئے کہ آنے والے ایڈمنسٹریٹر کو یا آنے والے جو بھی میئر ہو اس کے پاس وعدہ طور پہ اختیارات ہو. اور اس بات کو بھی میں کلیئر کر لیں کہ ہم سے کراچی کی بات نہیں کرتے. کراچی کی میئر کے لیے MKM فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تمام اختیار جو کراچی کے میئر کو ملے وہ لاڑکانے کے میئر کو بھی ملے، وہ سکر کے میئر کو بھی ملے، وہ لاہور کے میئر کو بھی ملے، تاکہ تمام لوگ اپنے مسائل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے حل کر سکیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پہ کسی بھی جمہوری حکومت کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. جہلت کے دور میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں الیکشن ہوئے. اور یہ 2015 کو جو الیکشن ہوا، یہ آپ سب کو پتا مجھ سے زیادہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکٹو پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹو دیا. ایک کے بعد جب کنڈیم آف کورٹ میں گئے تو غالباً کراچی میں 5 دسمبر 2015 کو الیکشن ہوا. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو آئین میں جو دن متعین ہے 120 دن، اس کے بعد فوری طور پہ نہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی کرایا جائے،
تاکہ عوام کو تھرڈ کیئر گورنمنٹ کے ذریعے اور جو ان کے مسائل بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل کی جا سکے. اور یقیناً ہم وزیر اعظم پاکستان کی بھی شکر گزار ہیں کہ کل وہ تشریف لائے اور ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا, اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ بلکہ مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. وی آر ویری مچ گلیڈ, میں سمجھتا ہوں پورے کراچی کے لوگ خوش تھے کہ کل اسد عمر ہی وینٹ ٹو دا کراچی آفس, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ایگریمنٹ کہ نے گورنمنٹ جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا اس پہ ہر صورت پہ عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے اور کراچی کے عوام کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جا سکے, اور ساتھ ساتھ جو اوور بلنگ کرائی جا رہی ہے کراچی کے عوام سے اس کی بھی خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ایز اے کراچی آئٹ میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کو ایک بڑا ریلیف ملا ہوگا یہ سن کے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو الگ الگ جماعتیں ہیں وہ مل کے اس کو کرنے جا رہی ہیں. اور میں اسد عمر صاحب کا بھی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے, امین بھائی آپ کا بھی کراچی کی طرف سے, آپ دونوں ہیں کراچی آئٹ لیکن ایز اے کراچی آئٹ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے ماحول میں یہ میٹنگز کنڈکٹ کی گئیں. سیاسی بیان بازی شاید کم ہوئی باہر, اور اگر جس ماحول میں اگر اسپرٹ سے کام کریں اور یہ مانیٹرنگ رکھیں تو شاید یہ کراچی کا شہر جو اپنا پوٹینشیل ہے اگر اس کا خالی 50% بھی اچیو کر لے تو پورا ملک بدل جائے گا. کل ایک ٹویٹ کے ذریعے جو آپ نے چینل پہ چلا دی وہ بریک اپ بھی دے دیا تھا کہ 1.13 ٹریلین کا کہ وہ کیسے اسپینڈ ہوں گے. اسد عمر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, تو جتنی بھی کرایہ سرائیاں ہو رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور ایک یہ کلیئر کر دیں کہ پکک ایک بنی ہے وہ بھی پرائم منسٹر نے کل بتا بھی دیا آپ کو دوبارہ. یہ ہے پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی, اس میں سارے لوگ ہیں اور وہ بیٹھ کے پھر یہ ساری چیزوں کو اس کی ٹرانسپیرنسی وے فارورڈ طریقہ کار ساری چیزوں کو اس میں ایک ڈسکشن کے بعد ہی آگے بڑھیں گے. لیکن میں آج ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت سے, اور کل سی ایم صاحب نے میٹنگ میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ تھے تو ایک بڑی انہوں نے اور بھی ایک کچھ فیکٹس بتائے جو ہمیں پتا تھے, اور جیسے کہ میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ میڈیا کی پینیٹریشن کراچی میں ہے, کیونکہ کراچی فائنینشیل کیپٹل بھی ہے, بڑا شہر بھی ہے, آپ سب کی ہیڈ آفس بھی یہاں ہیں اور آپ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں, اور آپ لوگ ایسے میں تو فرنٹ لائن آپ لوگ ہیں. اکثر بلکہ زیادہ دفعہ لا انفورسمنٹ یا پالیٹیشن سے پہلے وہاں میڈیا پہلے پہنچا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ منسٹر کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس کے یا حکومت کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, وہ اکثر میڈیا سے پتا چل رہا ہوتا ہے بیکاز یہاں کا سسٹم میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. تو یہ آپ لوگ ہمیشہ سے فرنٹ لائن رہے, جو بھی کراچی کے حالات پچھلے 20-30 سال سے رہے, ہمیشہ آپ پہلے پہنچ گئے. افسوس صرف یہ ہے کہ یہی میڈیا کی پینیٹریشن باقی اندرون سندھ میں نہیں ہے. تو کل سی ایم صاحب نے ایک پرائم منسٹر کے سامنے جب کراچی کی پوری بات ہوئی تو سندھ کے سدرن سندھ کے اور ضلعوں کی بات کی. انہوں نے بتایا کہ 20 ڈسٹرکٹس مانے 20 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کلیمٹی ایریاز ڈکلیئر کر دی ہیں سندھ حکومت نے. کوئی 136 سے زیادہ لوگ وفات پا گئے ہیں, کچھ 46,000 مویشی مال مویشی کا نقصان ہو گیا ہے, اور شوگر کین کاٹن جو بھی سارا کراپ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا. اور سب سے خطرناک بات انہوں نے ایک اور بتائی کہ یہ سی ایم صاحب نے بتایا کل کہ 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ لوگ ہوم لیس ہو گئے, ڈسپلیس ہو گئے, ان کے گھر بہ گئے یا ان کے گاؤں میں پانی آ گیا ہے اور روڈوں پہ. تو دیکھیں جی کراچی بھی سندھ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سکھر ہے, جتنا حیدرآباد ہے, جتنا میرپور خاص ہے, جتنا لاڑکانہ ہے, جتنا نوابشاہ ہے. یہ 5 اور ڈویژنز کی میں نے آپ کو نام بتا دیا. وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں. کیونکہ میڈیا کی ہائی لائٹ کراچی کی تھی, کراچی کے سے وزیر ہیں, پرائم منسٹر کا کراچی آنا زیادہ ہوتا ہے, پوری سندھ کی کابینہ کراچی میں رہتی ہے, تو زبردست کام انشاءاللہ کراچی کے لیے ہونے جا رہا ہے. میں سی ایم صاحب سے
उनकी बात सुन के बड़ा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर असद साहब को शायद कल कहा भी कि सीएम साहब उनको लिख के सारा भेजें कि हम वहां फेडरल गवर्नमेंट आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। और बिलावल साहब भी मैं कल से देख रहा हूं रोडों पे घूम रहे हैं बताते हुए कि जी फेडरल गवर्नमेंट को बाकी अंदरूनी सिंध में भी कुछ हेल्प करे। वो कहते जा रहे हैं कभी इस रोड पे थे कभी इस रोड पे थे, अच्छी बात है, शुक्र है निकले वो। मैं बड़ा खुश हुआ देख के बिलावल रोडों पे। मैं सीएम सिंध से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि जो ये 6 जिला हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, कराची की तो बात हो तो ये जो 5 है ये कराची से कम नहीं है। वहां जो लोग रहते हैं वो कराची से या कराची के लोगों से कम पाकिस्तानी नहीं है, बराबर के पाकिस्तानी हैं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से यह बात को कल प्राइम मिनिस्टर के सामने बताया। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर एक 21 ग्रेड का अफसर लगाते हैं, डीएमजी ऑफिसर, तो ये बाकी जिलों में जो आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं ये फिर 17, 18, 19 ग्रेड के मत लगाएं, उनको भी इतनी ही स्ट्रेंथ दें, वहां भी 21 ग्रेड का एक ऑफिसर लगाएं ताकि वो भी वो रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अगर आपने लगा दिया प्रोविंशियल कार्डर का कोई आदमी जो 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का है, उसकी इतनी एक्सपोजर ही नहीं है और वो तो पहले से वहां काम कर रहा है। तो वो आप चाहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट आपकी मदद करे, और फेडरल गवर्नमेंट चाहती है एज पर प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे कि आप बताएं, कल उन्होंने कहा है कि जहां जहां मदद कर सकते करेंगे और उस पर भी डिटेल करेंगे, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको तगड़े 21 ग्रेड के ऑफिसर लगाएं। और मैं ये भी चाहता हूं, मुझे भी पता है कि बहुत सारे 21 ग्रेड के ऑफिसर जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद रहे या कराची रहे या लाहौर है बड़े, उनसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का जब तक लोकल बॉडीज नहीं होते और चीजों को ठीक कर रहे हैं, और खास तौर पे जब कैलामिटी डिक्लेयर हो गई है तो ये बाकी सिंध के लोग भी हो, बहुत सारे लोग आप उधर ही से आए हैं, आपके अक्सर गांव लोगों के बह गए। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है, वो कहते हैं वजीर बन जाता है, तो उनके फोन, लोगों के फोन नहीं उठाता, हल्के वालों के, बाकी लोग भी नहीं उठाते। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने आप को खुद पेश करें जाके कि जी हम जाके यहाँ इंटीरियर के इलाकों में सर्व करेंगे। और आपने जो तजुर्बा कमाया है अपनी पूरी पॉलिटिकल, क्योंकि 21 ग्रेड में पहुंचे तक 28, 29 साल आप लगा लेते हैं, तो आपने जो सारा तजुर्बा पूरे सारे डिपार्टमेंट में रहा है उसको अप्लाई करें और उन इलाकों में भी वैसे काम को तेज करें, इंटीरियर सिंध के उन इलाकों में, जिस तरह इंशाल्लाह आप कराची में काम तेज होने लगा। क्योंकि कराची का जो 3 साल का पैकेज है, ये सारे 1.13 ट्रिलियन रुपीस 3 साल में डिप्लॉय होने हैं और 3 साल में आपको कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज नजर आएगी। इमीडिएट आज से मतलब शुरू है काम। तो ये काम इंटीरियर में भी करना है, अंदरून सिंध भी करना है। बताना अच्छा, मैं आपको वो भी बता दूं, आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सचेंज हुई थी, कल यहाँ पर भी बात हुई थी इसके ऊपर। तो वजीर आजम जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर खुसूसी मीटिंग बुलाने वाले हैं, प्रॉब्ली इंशाल्लाह कल ही होगी, क्योंकि बारिश से और सैलाब से तबाहकारी जो है वो बढ़ती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है, सिंध के कई अजला के अंदर हुई है, कराची का तो ज़ाहिर जिक्र हो चुका है, बलूचिस्तान के अंदर हुई है, और भी खदशा ये है कि कुछ इलाके पंजाब के जो है शायद वो भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म जो है इस सूरत हाल को देखने के लिए एक खुसूसी मीटिंग भी बुलाएंगे और जो फौरी तौर पर रिलीफ के इकदाम हैं उनके भी अहकाम जारी करेंगे, और जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके ऊपर भी फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो ये भी मैंने कहा आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर इसके लिए भी हुक्म जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाए। कराची में वफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक मीडिया से बात कर रहे हैं, और असद उमर की जानिब से कहा गया कि कराची के तारीखी पैकेज पर अमल दरामद के लिए सियासत को बाला ताक रखना होगा। कराची के अवाम की जरूरत को पूरा करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।